الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد يهدي من يشاء إلى طريق السداد ويضل من يشاء إلى طريق الفساد والصلاة والسلام على من الهادي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا، جو باری تعالیٰ خالق کائنات بھی ہے، مالک اشتہاد بھی. درود و سلام نازل ہو تاجدار مدینہ آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول اکرم نور مجسم خاتم الانبیاء، اللہ کی پیارے امت کے سہارے سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں کی طرف سے آج مسلمان کہنے کے لائق بنے. محترم اساتذہ کرام و ذمہ داران مساجد اور حاضرین اعزام، میری ایک آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے، جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں کچھ ذرا سامنے آ جائیں، ذرا آگے بڑھ جائیں، اور بچوں سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ذرا سرجری کا موقع دیں. پوری باتیں حضرت والا نے آپ کو بتا دی، میں کچھ باتیں بتا کر کیونکہ مجھے جانا بھی ہے، اس لیے آپ حضرات سے معذرت کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہوں. بہرحال اور تفصیل کی ہے اور میری اور ماں بہت ہے. سب سے پہلے ایک مبارکباد آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ جو آوازیں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے تکلیف ہو سکتا ہے کہ بچوں کی کھیلنے کی وجہ سے آپ ایک کراہت محسوس کریں اور یہ سوچیں کہ بچے کیوں خاموش نہیں رہتے. لیکن ایک اللہ والے نے فرمایا، جب تم مسجد میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھو تو خوش ہو جاؤ کہ ہمارے بعد ہماری نسلوں میں سے نمازیاں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارے بعد مسجد کو آباد کرنے والے پیدا ہو چکے ہیں اور وہ بچے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں. یہ بہت بڑا ایک مبارک موقع ہے. مکتب کا جلسہ ہوا ہے، سمر کورس کا جلسہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جتنے لوگ اس میں حصہ لیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کو نعم بدل عطا فرمائے. بہرحال آج کے اس زمانے میں مکتب فرض عین کا درجہ رکھتا ہے، مدارس فرض کفایہ کے درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، ہر آدمی حافظ نہیں بن سکتا، لیکن ہر آدمی کو نمازیں پڑھنی ضروری ہوگی. مسائل کو جتنی اس کی زندگی کی ضرورتیں ہیں وہ ساری چیزیں معلوم کرنی ضروری ہوگی. وہ فرض عین ہوگا. جب مسائل کا جاننا فرض عین ہے تو ان مکاتب کا وجود، ان مکاتب کا ایجاد کرنا بھی فرض عین ہے. دوسری ایک اہم بات یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ماں باپ کی ذمہ داریاں بچوں کے سلسلے میں کیا ہیں. ویسے تو حضرت والا نے بہت ساری باتیں بتلا دی. میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی 3 باتیں بتلا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں
जिंदगी में नेक बने, नेकबख्त बने, नमाजी बने और शरीयत पर अमल करने वाला बने, ये दुनिया के हर माँ बाप को जो भी मुसलमान हो ये तमन्ना जरूर रहती है, लेकिन उसके लिए राह क्या है, ये असल बात है। बास किताबों में मैंने पढ़ा है बच्चे के जन्म पर माँ उतनी खुश नहीं होती जबकि उसके सामने उसका बच्चा नेक बन जाए और कोई कहने वाला ये कहे कि तेरा बच्चा वाकईतन अल्लाह का वली है, वाकईतन इस्लाम का पाबंद है, शरीयत का पाबंद है। जब ये बात वो अपने कानों में सुनती है उस वक्त उस बच्चे की पैदाइश पर जितना खुशी हुई थी उसे उससे ज्यादा माँ खुश होती है। अब जब ऐसा है तो हमारी जिम्मेदारी कि हम बच्चे ये अमानत है, ये अमानत है। जैसे हजरत बता रहे थे 7 साल से 14 साल बच्चा बचपन से लेकर 7 साल तक पूरे तरीके से हमारे कंट्रोल में रहता है, हमारे कब्जे में रहता है। 7 साल के बाद 14 साल तक बच्चा हमें मशवरा देना शुरू करता है, हम बच्चे को समझा सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। 14 साल के बाद वो बच्चा या तो माँ बाप का दुश्मन बनेगा या तो दोस्त बनेगा, या तो माँ बाप का दुश्मन बनकर रहेगा। कब बनेगा? अगर उसे शरीयत की चीजें ना बतलाई गई हो, शरीयत के मसाइल ना बतलाए गए हो, शरीयत के ahkam ना बतलाए गए हो, माँ बाप का एहतराम ना सिखाया गया हो, नमाज की पाबंदी ना सिखाई गई हो, तो ये बच्चा 14 साल के बाद हमारा दुश्मन बनकर निकलेगा। अगर वही चीज पूरी शरीयत मुतहरा से उसे वाकिफ कर दिया गया हो तो ये बच्चा हमारी आंखों के लिए ठंडक बनेगा। इसीलिए वो इबादुर रहमानी कुरान में आयत है, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो अल्लाह से किस तरीके से दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन, हमारी आंखों की ठंडक बना। आंखों की ठंडक की औलाद कब बनेगी? जबकि उसको शरीयत का पाबंद बनाएंगे। अगर शरीयत का पाबंद नहीं बनाएंगे, उसको ऐसी हालत में छोड़ देंगे बच्चा करके। बात बताऊं, अगर बच्चा सुबह में स्कूल का वक्त तक सोता रहे तो माँ बाप गुस्से में आ जाते हैं, उसे डांटते हैं, उसे आकर क्या करते हैं, यहाँ तक कि उसे मार कर होशियार करते हैं और कहते हैं कि स्कूल का वक्त हो गया। अगर वही बच्चा सुबह के मकतब के वक्त में सोता रहा, ये समझते हैं कि बच्चा और थोड़ी देर सो जाने दो। एक बच्चा माँ से कहता है कि अम्मी मुझे बेजार है, मैं मकतब नहीं जाता, तो माँ उसे तस्लीम कर लेती है, ठीक है चलो। अगर वही बच्चा ये कहे कि मैं स्कूल नहीं जाता तो माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। स्कूल के लिए माँ अपने बच्चों की जूतियां सीधी करती है, लेकिन उसी बच्चे को मकतब के लिए, मकतब में जब आज यहाँ कैसे आते मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मकतब में बाद बच्चों को देखेंगे जो वही उठता है उसके चेहरे पे थोड़ा सा पानी मारे, एक टोपी उसके सर पर रख दिए, ऐसे ही भेज दिए। वही बच्चा जब स्कूल के लिए जाता है तो उसे पूरे तरीके से पाक साफ किया जाता है, उसे साबुन से धुलाया जाता है, फिर उसे अच्छे तरीके से गंगा करके बाकायदा पूरा एहतिमाम से उसे भेजा जाता है। जब शरीयत के सिलसिले में माँ बाप के दिलों में ये मोहब्बत होगी तो बच्चा आगे क्या बनेगा। कलीम कादियानी के बारे में कल एक जगह बात थी, उसमें एक बात बतलाया कि कादियानी में से एक ने कहा कि मुझे आपकी जरूरत नहीं, आपके बच्चों की जरूरत नहीं, बल्कि उनके बच्चे कादियानी होकर रहेंगे। आप नहीं होंगे, आपके बच्चे नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद आने वाली नस्ल कादियानी बनकर बनेगी। एक बात याद रखें, बच्चे के अंदर दूसरे अकायद बिठाने से पहले हमें अकायद बिठाना पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा कि अल्लाह कौन है, हमें समझाना पड़ेगा कि रसूल कौन है, खत्म नबूवत क्या है, नबूवत किसे कहते हैं, आखिरी रसूल किसे कहते हैं। अगर हम बच्चे के दिल में इस बात को बिठा देंगे, चाहे दुनिया का बड़ा से बड़ा इल्म वाला उसके दिल से अकीदे को निकालना चाहे निकाल ले सकता, लेकिन अभी बिठाना पड़ेगा। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं माशाअल्लाह, इस मोहल्ले में क्या उतने ही बच्चे हैं?
اتنے ہی بچے ہی، ہرگز نہیں۔ اس سے 2/3 یا 3 حصہ زیادہ باہر بچے ہیں جو مکتب سے دور ہیں، مکتب سے دور ہیں۔ ان کا حال کیا ہوگا؟ آسانی سے کوئی اسلام کا دشمن آئے گا، اس بچے کو لے کر چلا جائے گا، ہم دیکھتے رہ جائیں گے، کچھ نہیں کر سکیں گے، صرف ہماری آنسوں میں ٹپکتے رہیں گے، لیکن ہم زندگی میں ہار جائیں گے۔ اس لیے اسکول کو پڑھائیے، اسکول کو بھیجیے، اس سے زیادہ اہتمام مکاتب کا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ۔ ایک استاد کے پاس 30 بچے ڈال دیے، کیا پڑھائے گا ایک استاد 30 بچوں کو؟ 15 بچے یہی زیادہ ہے۔ اگر صحیح معنی میں تربیت کرنا ہو تو 15 بچے ایک استاد کو دے سکتے ہیں، لیکن ایک استاد کے پاس دھڑا دھڑ بچے ڈال دیے۔ ہمارا دین کا ایک اہم حصہ ہے یہ مکتب، اس میں اگر ہم لاپرواہی کر لیں گے، چاہے بچوں کو بھیجنے والے ہوں یا مکتب چلانے والے ہوں یا کوئی اور ذمہ داری میں ہو، اس میں اگر لاپرواہی کریں گے تو ہماری آنے والی نسل، ہمارے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ، یاد رکھیے یہی چند سو سال پہلے اندلس سے لے کر اسپین تک کتنے مدرسے تھے، کیسے مدرسے تھے، سارے کے سارے مدرسے بند ہوتے ہوئے آ گئے۔ ایسے مدرسے آج دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ یہی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدرسے کھل رہے ہیں۔ مدرسہ تو ہے فرض کفایہ کی جگہ میں، لیکن مکتب فرض عین کی جگہ میں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھی جائے، کڑی نظر رکھی جائے، اور ان کو جہاں تک ہو سکے مکتب سے محبت پیدا کی جائے، اور محبت پیدا ہونے کے لیے بچہ دوڑ کر مدرسے کو آئے، اس کے لیے جو انتظامات کرنا ہو، چاہے اسے گفٹ دینے کی ضرورت پڑے، چاہے بڑے انعام دینے کی ضرورت پڑے، ہم سب کچھ دیں بچوں کو، پورا انتظام ہم کریں۔ اللہ نے جن کو دیا ہے وہ لوگ اس لائن پر خرچ کریں، وہ لوگ اس میں اپنا مال لگائیں، تاکہ آنے والی نسل، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے پیٹ میں والے بچے، ہم جا کر قبروں میں سو جائیں گے، یہ بچہ ہمارے قبروں پر زیارت کرنے والا ہوگا۔ آپ لوگوں کو معلوم رہے گا، ایک جنازہ ہوتا، جنازے کے پیچھے کتنے لوگ پڑے رہتے ہیں، کئی لوگ کھڑے رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ باپ کا جنازہ ہے، بیٹا بھی پیچھے کھڑا رہتا ہے، رشتہ دار بھی پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ میں مار کر یہ وعدہ کر کے کہہ سکتا ہوں، ان میں سے کئی لوگوں کو نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتا، نماز جنازہ کی دعا معلوم نہیں رہے گی۔ ایسا بچے کو ہم جنم دے کر ہمارے لیے کیا فائدہ ہوا، جو بچہ ہماری نماز جنازہ پڑھا بھی نہ سکے، ہمارے نماز جنازہ کی دعا بھی اسے معلوم نہ ہو۔ تو اس لیے بہت احتیاط رہنے کی ضرورت ہے، بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہمارے آنے والی نسل ختم ہو جائے گی، ایمان کے ساتھ خالی ہو جائے گی، آرام سے اس کا ایمان۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی صبح کو مسلمان رہے گا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان رہے گا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس کے کئی مطالب بیان کرتے ہیں، کئی مطالب بیان کرتے ہیں۔ خالی ایک آدمی یوں سوچا شریعت کا یہ مسئلہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ ایمان نکل گیا، اس کو ماننا پڑے گا، آنکھ بند کر کے ماننا پڑے گا۔ بات آگے بڑھ گئی، میں کہہ رہا تھا کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اپنے بچوں کے دلوں میں تقدس پیدا کرنا ہو، ہماری آنے والی نسل کے اندر شریعت کا پابند بنانا ہو، تو ہمیں 3 کام کرنے کی ضرورت پڑے گی، 3 کام کریں، اور وہ تینوں کام مکتب سے تعلقات رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک کام جو ہے خاص کر مکتب ہی میں اسے سکھائے جاتے ہیں۔ اب رہی بات، انہوں نے فرمایا کہ 3 کام ہم کر دیں گے۔ تقدس کا معنی یوں سمجھیں، تقدس کسے کہتے ہیں پہلے وہ سمجھنا۔ تقدس کا معنی عربی میں پاکی، صفائی۔ یہاں تقدس کا معنی آدمی، بچہ کے دل میں اگر تقدس پیدا ہو جائے، یہ تقدس اس کو گناہوں سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ گناہوں سے نفرت جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو گناہ کو آرام سے چھوڑ دیتا ہے۔ جتنے گناہ کرتے ہیں بچے چھوڑیے، ہم جتنا گناہ کرتے ہیں اس گناہوں سے نفرت نہ ہونے کی وجہ سے، اگر گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا، گناہ کو چھوڑ دے گا۔ کہیں بھی بھیج دو ہمارے بچے کو، اگر اس کے دل میں تقدس آ گیا، گناہ نہیں کر پائے گا، گناہ نہیں کر پائے۔ آج ماں باپ ڈرتے، کسی کے ساتھ بھیجنا ہے تو ڈرتے، کہیں سفر میں بھیجنا ہو تو ڈرتے، کہاں بچہ کس کے پاس اٹک جائے گا، کیا خراب عادتیں اختیار کر لے گا، اس کا ڈر ہمیشہ ماں باپ کے دل میں رہتا۔ لیکن وہی بچے کے اندر اگر تقدس پیدا کر دی جائے تو
یہ بچہ کہیں بھی آج دنیا کے ماحول میں بھیج دے تو شریعت کا پابند بن کر رہے گا. سب سے پہلی چیز، تینوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. پہلی چیز سورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کا ذکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت کا ذکر کیوں کرنا؟ اس کی وجہ کیا؟ آدمی کے اندر ایک فطرت ہوتی ہے، جب بھی کوئی خوبصورت چیز دیکھتا اس کی طرف مائل ہو جاتا، چاہے کوئی بھی خوبصورت کی چیز کیوں نہ ہو. جب بھی خوبصورت چیز اس کے نظروں کے سامنے آتی اس کی طرف مائل ہو جاتا. اب ماں باپ کو کرنا پڑے گا گھر کے اندر، جب بھی بچہ کوئی خوبصورت چیز کے بارے میں بات کرے ماں باپ فوراً کہے کہ ہمارے نبی اس سے زیادہ خوبصورت تھے، ہمارے نبی اس سے زیادہ خوبصورت تھے. کسی خوبصورت چہرے کی بات آئی فوراً کہنا پڑے گا کہ بچے کے دل میں اللہ کے نبی کا چہرہ بہت ہی خوبصورت تھا. یہ باتیں اس کے دل میں بٹھاتے رہیں گے تو دنیا کی کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر وہ نہیں دیکھے گا. ایک تفصیلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا اس میں گیا تو بہت طویل ہو جائے گی بات ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ آخری صحابی ایک مرتبہ مکہ المکرمہ گئے. مکہ المکرمہ میں ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر اعلان کیے آج دنیا میں اللہ کے نبی کو دیکھنے والا میرے علاوہ کوئی موجود نہیں. تو فوراً تابعین کا ایک بڑا مجمع ان کے پاس جمع ہو گیا، جمع ہو کر کہنے لگا کہ بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. تو انہوں نے 3 لفظوں میں اللہ کے نبی کے چہرہ کو ذکر کر دیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. عجیب انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چکیا رنگ کے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایسی لالا کی جس میں سفیدی ملی ہوئی ہو، ایسے چہرے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بہرحال میں بات کو ختم کرتا ہوں، جب بھی کوئی خوبصورت چیز کی بات آئے فوراً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا تذکرہ ہو جائے. دوسری بات، ہمارے گھروں کے اندر صلوات النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت ہو. ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درود شریف کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت ہوتی رہے. یہ درود شریف دلوں میں تقدس پیدا کرتا ہے. دھیرے 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 اس کے اندر غلاظت کو، رسالت کو نکال کر اچھائیوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں پیدا کرتا ہے یہ درود شریف. اب یہ درود شریف کی کثرت ہو، کیسی کثرت ہو، یہ ایک حدیث بولتا ہوں، آپ اس میں پڑھے رہیں گے فضائل کی کتابوں میں بھی. یہ ایک حدیث بولتا ہوں، اس سے پہلے آپ سے ایک وعدہ لے لیتا ہوں کہ آپ لوگ وعدہ کریں انشاءاللہ بولیں کہ اس پر ہم ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ. اب ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی روزانہ 200 مرتبہ درود شریف کی کثرت کرے، درود شریف پڑھتا رہے بلا ناغا. 200 مرتبہ 10-15 منٹ کا معاملہ ہے، صبح میں 5 منٹ، شام میں 5 منٹ دے دی تو 200 مرتبہ ہو جاتا ہے. کم سے کم 200 مرتبہ، ورنہ تو ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہماری ہر سانس میں کیا ہو، درود شریف ہو. لیکن 200 مرتبہ اگر درود شریف کا اہتمام کر لیں، میری ماں اور بہنیں غور سے سن لیں، 200 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی جس نے اپنی زندگی میں 200 مرتبہ درود شریف کی کثرت کر لیا، اہتمام کر لیا، اس کی موت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی زندگی میں اس جگہ کو نہ دیکھے جس جگہ کو جنت میں جانے والا ہے. صرف 200 مرتبہ. جب اتنا بڑا وعدہ ہے، کیا ہمارے بچوں کا دل درود شریف سے تقدس نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا. تو ہم ان کو سکھانا پڑے گا، ہم ان کے سامنے پڑھنا پڑے گا، ہمیشہ اس کی زبان سے نکالنا پڑے گا. تو 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز جو اہم چیز ہے، مکتب سے تعلق رکھنے والی چیز، وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. آدمی سیرت النبی کو اپنے گھر میں ہمیشہ صبح سے لے کر کھانے کے آداب سے لے کر سونے کے آداب سے لے کر پینے کے آداب سے لے کر بھائی بہن کے ساتھ بات کرنے کے آداب سے لے کر ماں باپ سے جو تعلقات ہیں اس کے آداب سے لے کر ساری چیزوں کا ذکر روزانہ ہمارے گھروں میں ہوتا رہے اور بچوں کو سکھاتے
قیمت نہیں ہے. آپ حیران ہو جائیں گے. ہر چیز ہے, ہر چیز. بیوی کے ساتھ کس طریقے سے بات کی جائے وہ بھی ہے. ایک حدیث بتلاتا ہوں. میری نظر پورے ٹائم پر ہے کیونکہ وہ عشاء نماز پڑھانے جانا ہے, اس لیے میں جلدی ختم کر دیتا ہوں. ایک حدیث حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنے بڑے صحابیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلی شادی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ان کے ساتھ ہوئی. ان کے ساتھ 25 سال کا زمانہ گزارے. بڑی محبت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے. آخری وقت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایسے موقع پر بیمار ہو گئی, آخری وقت میں بیمار ہو گئی. اپنی باندی کو بلا کر کہتے ہیں کہ جاؤ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی رہے ان کو یہاں مت بلانا, بلکہ ان سے کہنا کہ شاید میری عمر کا آخری وقت آ گیا ہے, اگر میں کیا ہو جاؤں, دنیا چھوڑ دو اور میری روح قبض ہو جائے تو میں ان کے ایک کپڑے میں دفن ہونا چاہتی ہوں. اب وہ باندھی گئی, جا کر کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ وہ شاید آخری وقت کی حالت میں گزر رہی ہیں, آپ کا ایک جوڑا, آپ کا ایک کپڑا چاہیے جس میں وہ دفن ہونا چاہتی ہیں. اب یہ ہو گئی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے آئے, آ کر کہنے لگے وہ جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ساری امت کے لیے, قیامت امت کے لیے, مردوں کے لیے ایک سبق ہے کہ بیوی سے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے, اس کا سکھلا دیا گیا. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, دیکھیں کہ بیمار پڑی ہوئی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری سانسیں چل رہی ہیں. انہوں نے کہا یا خدیجہ لو اردت جلدی لآتیتک یا خدیجہ, اے خدیجہ تو نے میرا کپڑا مانگا ہے, آج کے دن تو اگر میرا چمڑا نہیں مانگتی میں تجھے نکال کر دے دیتا. تو یہ ہے شریعت. شریعت کو ہم سمجھے ہی نہیں, شریعت کی بات ہمیں معلوم نہیں. دنیا کی صبح سے لے کر شام تک یہ نیوزوں میں, دنیا کی باتوں میں, دنیا کے فسادوں میں پوری زندگی برباد ہو رہی ہے. اگر خالی تھوڑا سا وقت روزانہ گھروں میں اگر شریعت کی بات ہوتی, سیرت کی بات ہوتی, ہمارے لیے اور کوئی آئیڈیل کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, ساری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. اگر ہم اس کو دیکھ لیں گے تو ہماری زندگی سمجھ جائے گی. یہ ہے سیرت, اس کا تذکرہ ہمارے گھروں میں ہو, یہ چیزیں ہمارے بچوں کو سکھائی جائے. ایک واقعہ بول کر ختم کر دیتا ہوں. ایک ہندوستان کا ایک سامعہ اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ تیرے اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا؟ تو وہ ایک عجیب واقعہ بتلاتا ہے. میں اسلام کو سچ کرنا شروع کیا, ریسرچ کرتا رہا. میں ایک حدیث پڑھا اسلام میں, وہ حدیث پڑھ کر میرے دل میں آ کر اسلام کا نور داخل ہو گیا. یہ کہنے والا کون؟ غیب. ہمیں جو باتیں معلوم ہیں وہ باتیں سنانے کے لیے تیار نہیں, لیکن غیب ہماری شریعت پر ریسرچ کر رہا ہے. تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی. اس مجلس میں ایک صحابی آئے, آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا گم ہو چکا ہے, آپ دعا کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھانے کے لیے, دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے. فوراً ایک صحابی اس مجلس میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کے بیٹے کو فلاں کھیت میں دیکھا ہے, وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہ کہنا ہی تھا, باپ اٹھ کر بھاگنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلاؤ ان کو. تو ان کو بلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں روکتا نہیں ہوں, لیکن تم ضرور جاؤ. کیا اتنی جلدی ہے کیا؟ انہوں نے کہا میں باپ ہوں, ماں تڑپ رہی ہے 3 دن سے, میں کیوں نہ جاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں روکنے کے لیے نہیں بلایا, لیکن ایک نصیحت کر کے بھیجتا ہوں, وہاں جا کر تم اپنے بچے کو بیٹا کر کے نہیں بلانا. اب وہ فوراً صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو میں بیٹا کر کے نہ بلاؤ تو کون بلائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ضرور بلاؤ, گھر جا کر بلا لینا, وہاں جا کر اس کو اس کے اپنے نام سے بلانا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کیوں؟ اس لیے میں روک رہا ہوں کہ اس بچوں کے اندر کوئی یتیم بچہ ہو, تم اس کو تمہارے بیٹے کو بیٹا کر کے بلائے تو وہ بچے کے دلوں میں چھریاں چل جائیں گی, وہ یہ تمنا کرنے
کاش میرا ماں باپ موجود ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کر کے بلاتا. یہ شریعت ہے, یہ شریعت ہم سمجھے ہی نہیں شریعت کو, کچھ بھی معلوم نہیں ہمیں شریعت کا. اب وہ سامر کہنے لگا اس واقعے نے میرے دل کو بدل دیا, میں اسلام قبول کر لیا. میں ایک تو واقعہ بتلا دیتا ہوں, لیکن اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیرت النبی, نبی کی سیرت ہمارے بچوں کو معلوم ہو. ایک بات یاد رکھ لیں, ہمیں اتنا علم بھی نہیں ہے کہ پوری چیزیں ہم بچوں کو معلوم کرا سکیں. اس لیے ایک مکتب سنہرا موقع ہے, وہاں کھانا کھانے کی سیرت سکھائی جاتی, پانی پینے کی سیرت سکھائی جاتی, نفلوں کی سیرت سکھائی جاتی. وہاں بچے کو ماں باپ کے ساتھ کیسے ادب سے پیش آنا وہ سکھلایا جاتا. ہر چیز مکتب میں سکھلائی جاتی ہے. اس مکتب کو جتنا ہم اسکول کا اہتمام کرتے ہیں اس سے کئی زیادہ گنا ہم اہتمام کے ساتھ بچوں کو مکتب بھیجیں. اگر ایسا نہیں کریں گے ہم سیرت النبی سے دور رہ جائیں گے. جب بچہ, اور ایک بات رکھیے, اللہ کے نبی کی سیرت جب سنتا ہے, چاہے بچہ ہو, بوڑھا ہو, کوئی بھی ہو, لیکن اس کے دل پر ضرور اثر ہوتا ہے, ضرور اثر ہوتا ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات بچوں کو مکاتب کی طرف زیادہ توجہ دیں اور بچوں کو اہتمام کے ساتھ حضرت بتا رہے تھے کہ مکتب میں بچے بھی حافظ ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں, ہمارا بھی مکتب ہے. آج تک ہم نے اس مکتب میں ہمارے اساتذہ, بہت سارے اساتذہ ہیں, وہاں بھی 4 بچے حافظ بن کر نکلے. مکتب میں 4 بچے حافظ بن کر نکلے. یہ کب ہوگا؟ جبکہ استاد کو اس کے لائق معاوضہ بھی ہو, اس کے لائق وقت بھی دی جائے. ایک ہی استاد پر زیادہ سے زیادہ بچے ڈال کر اسے بوجھ کر دینا, وہ کچھ بھی پڑھا نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس لیے میں آپ حضرات سے کیا ایک درخواست کہتا ہوں, ایک بھائی کے اعتبار سے کہنا چاہتا ہوں کہ مکتب کے سلسلے میں ہماری ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس میں ذرا بھی بچوں کی رعایت نہ کریں, بالکل رعایت نہیں. اس میں ہر چیز میں رعایت ہوگی. مکتب کے سلسلے میں کسی بھی طریقے سے کون سا بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. آج تک میں تو دیکھا نہیں ہے, آج تک ایک ماں بھی, میں بھی 22 سال سے مکتب پڑھاتا ہوں, ایک ماں یا ایک باپ کو آ کر میرا بچہ کتنے دن آتا ہے مہینے میں پوچھے سے, اسکولوں میں جا کر پوچھتے, برابر ایٹنس کرتا ہے, ایٹنس ڈالتا کیا, اور برابر آ کر ہوم ورک کرتا ہے کیا, اسکولوں میں جا کر پوچھتے. لیکن یہاں آ کر اب تک پوچھتے ہیں میں نے دیکھا نہیں. اتنی لاپرواہی کیا, اتنی لاپرواہی, ایسا نہیں چاہیے. ایسی لاپرواہی ہم خود اپنے بچوں کو جہنم کے گھڑے میں ڈھکلنے والے ہو جائیں گے. امیہ قرۃ میں 6ویں صفحے میں ایک آیت ہے, جو جس کا ذمہ دار ہوگا اگر اس کی تربیت برابر نہیں کرے گا تو وہ خود, جس کی ذمہ داری میں رہتا ہے, وہ بچہ خود کہے گا کہ اس نے مجھے شریعت بتلانے سے روکے رکھا تھا تو اس کو دگنا عذاب دی. اگر ہم بچوں کو صحیح طریقے سے نہیں پالیں گے, محبت کی وجہ سے, ظاہری محبت کی وجہ سے, وہ حقیقی محبت نہیں, جہنم میں ڈالنا حقیقی محبت کیا, وہ تو ظاہری محبت ہو. اس کی وجہ سے اگر بچے کو ہم نہیں سنبھالیں گے, کل یہ بچہ قیامت کے میدان میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سے کہنے لگے یہ باپ نے مجھے شریعت نہیں سکھائی, اس کو تو پہلے جہنم میں ڈال. قرآن میں آپ جا کر دیکھ لیں, مطلق طور پر آیت میں لکھا گیا. بہرحال ایک بڑی مبارک محفل ہے جہاں پر بچے بھی بہت بڑا کیا اپنے آپ کو بد نصیب سمجھتا ہوں, ان لوگوں کا پروگرام میں سن نہیں پایا. کئی دنوں سے امامت میں رضا رہنے کی وجہ سے آج پہلے آ نہیں سکا. میں معذرت چاہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. واقعہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے.